نہیں بھیجا، اس نے ہمیں عزادار بنا کے بھیجا ہے۔ خدا کی قسم کی بڑی عظیم نعمت کا نام ہے۔ اگر ساری زندگی آپ اللہ کا شکر ادا کریں تو زندگی تو تمام ہو جائے گی، مگر حق کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میرے نوجوانوں کوشش کیا کرو، میں ہر مجلس میں یہی کہہ کے جاتا ہوں اور پھر آج یہی جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے ضروری ہے، آپ پہ واجب ہے کہ وقت سے پہلے مجلس میں آ کے تشریف لے آؤ، اور جب بھی مجلس میں آنا تو باوضو ہو کے آنا، اس لیے کہ خالی مجلس میں آپ نہیں آتے بلکہ حسین کی ماں بھی مجلس میں تشریف لاتی ہے۔ آپ خالی مجلس میں خود نہیں آتے، یقین مانیے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ مجلس میں ہم آتے ہیں، نہیں، ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم مجلس میں آ جائیں۔ اب یہ اگر میرا جملہ ہو آپ خاموش رہے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، میں نے کہا جتنے ہیں میرے لیے یہی کافی ہے۔ اب جملہ رہ کر جانے دیجیے گا، آپ کے پاس امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مومن مجلس کا ارادہ کرے تو اس کی فہرست میری جدہ فاطمہ بناتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا امام نے کہ جب بھی کوئی مومن مجلس کا ارادہ کرتا ہے اس کی فہرست میری جدہ فاطمہ بناتی ہے۔ مرثیہ کون پڑھے گا، پیشخانی کون کرے گا، مجلس کون پڑھے گا، تبرک کون بیٹھے گا، کون آدھے راستے سے واپس چل جائے گا، یہ سب بی بی زہرا نے لکھ کر تیار کر دیا ہے۔ اگر آپ پہلے مجلس میں آ کے بیٹھ گئے تو خوش نہ ہونا کہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، بھیا آپ آئے نہیں ہیں بلکہ آپ بلائے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو مجلس میں نہ آئے وہ بھی یہ نہ سوچے کہ ہم نہیں آئے، ہمیں وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جو حسین کی ماں نے ہمیں مجلس میں نہیں بلایا۔ اچھا ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں، کوئی صاحب گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے، اور آج ہمارے مذہب میں بھی یہی ہوتا، گھر سے تو یہ کہہ کے نکلتے کہ مجلس میں جا رہے ہیں، لیکن قسم خدا کی مجلس میں نام لے کر مجلس کے نکلے ہیں گھر سے، مگر مجلس کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، فرش ادا پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ باہر کھڑا ہونا ثواب نہیں ہے، حسین کا ذکر فرش پر بیٹھ کر سننا ثواب ہے۔ حسین کے ذکر میں آئیے کیا کہا، بھائی نماز کے لیے نکلے کوئی صاحب، اور نکلتے نکلتے راستے میں جانے کے لیے نماز پڑھیں گے، کوئی صاحب ٹکرا گئے، گفتگو کرنے لگے، وقت نماز نکل گیا تو یہ نہیں دیکھتے کہ میں نہیں پہنچا، تو کیا اچھا خاصا میں تو نماز پڑھنے جا رہا تھا، راستے میں شیطان مل گیا، اس نے بہکا دیا۔ خدا کی قسم جملہ سننا، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میری بارگاہ تک نہیں آئے تو یہ نہ سوچو کہ تمہیں وقت نہیں ملا ہے، بلکہ یہ سوچ ارے کون سا ایسا گناہ کر دیا کہ میں نے تجھے اپنی بارگاہ میں نہیں بلایا۔ یہ نہ سوچے مجھے وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچ کون سا ایسا لقمہ کھا دیا جو حسین کی ماں نے فرش ادا کے لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ کون سا ایسا ہے، سنو بھائی ذرا اس کی آواز سن کے لیے، آواز بہت کھینچ رہا ہے۔ یہ سوچو اگر تم فرش ادا پہ آ گئے ہو تو تم خود نہیں آتے ہو، پانچویں امام نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی مجلس کا ارادہ کرتا تو اس کی فہرست میری جدہ فاطمہ بناتی ہے۔ پھر سنیے جملہ، یہ میرا قول ہو، آپ خاموش رہے تکلیف نہیں ہوگی، لیکن پھر آپ کے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مومن مجلس کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ 70,000 فرشتے زمین پہ بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، کتنے فرشتے بھیجے اللہ نے کہ 70,000 فرشتے اس زمین پر خدا بھیج دیتا ہے۔ وہ فرشتے مجلس میں آتے ہیں، فضائل بھی سنتے ہیں، مسائل بھی سنتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ اب بھی نہیں سمجھے آپ کتنے فرشتے آئے کہ 70,000 فرشتے، اب بھی نہیں سمجھے مجلس کرنے کے لیے حسین انسانوں کا محتاج نہیں ہے، انسان ہے حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ہم ہے تو عزاداری ہے، نہیں، ہم نہیں تھے تب بھی عزاداری تھی، ہم نہیں ہوں گے تب بھی حسین کی عزاداری ہوگی، اور یاد رکھیے گا ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے بلکہ ہم حسین کی عزاداری کی وجہ سے۔ اچھا مجھے انصاف سے بتائیے، پوری دنیا میں حسین کی عزاداری ہوتی ہے، 2.25 مہینے حسین کا ماتم ہوتا ہے، 2.25 مہینے غریب سے غریب انسان کیوں نہ ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جتنا کماؤں سب حسین پر لوٹا دوں۔ سبحان اللہ۔ اگر بات تھا وہ تو میرے ساتھ بولیے گا، خدا کی قسم، جتنا کماؤں، اگر 300 روپے کمانے والا بھی ہے
تو اس کی کوشش یہ رہتی ہے میں جتنا لایا ہوں سب حسین کے نام پر لٹا دوں، جتنا لایا ہوں سب حسین۔ 2.25 مہینے حسین کی عزاداری ہوتی ہے، مجھے آج تک کوئی ایسا غریب سے غریب انسان دکھاؤ کہ جس نے 2.25 مہینے کے بعد چوراہے پہ کھڑا ہو کے یہ کہا ہو میں حسین کی مجلس کی میں غریب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2.25 مہینے کے بعد کوئی ایسا شخص غریب سے غریب دکھاؤ تو چوراہے پہ کھڑا ہو کر یہ کہے میں نے حسین کی مجلس کی میں غریب ہو گیا۔ ایسا تو کوئی نہ ملا، آنے سے ضرور ملے تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم تک غریب تھے جب سے حسین سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کی مجلس کرا کی ہم امیر ہو گئے جب سے حسین، یاد رکھنا نوجوانوں، حسین کی مجلس میں آ کے حسین کی مجلس کرا کے کبھی گھمنڈ نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا۔ یہ بڑی بیماری آ گئی ہے کہ ہم حسین کے نام پر لٹاتے بھی ہیں اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر یہ بھی کہتے تمہیں کیا پتا ہم نے اتنی دیر اٹھوائی، ہمارے یہاں اتنا پیسہ اٹھا۔ یاد رکھیے کبھی حسین سے لٹا کے گھمنڈ نہ کرنا، اس پر گھمنڈ نہ کرنا کہ ہم نے حسین پہ اتنا لٹا دیا۔ ارے اگر گھمنڈ کرنا ہے تو اس بات پر کرو کہ پوری کائنات میں اپنی عزاداری کے لیے حسین نے مجھے چنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے غرور کی بات، اس پر گھمنڈ حسین نے دیا ہے تو لٹاؤ حسین کے نام پر۔ اور یاد رکھنا پھر صاحبان عدلہ یہاں تشریف فرمائے، میرے برادران علماء اکرام یہاں تشریف فرمائے، یاد رکھیے حسین سب کا پیسہ نہیں لیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھ رہیے گا خدا کے قسم، ورنہ دنیا میں بڑے بڑے کروڑ پتی بڑے سبحان اللہ۔ ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس وقت ہی نہیں، اتنا پیسے والا، مگر کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ حسین کے نام پر یہ روپیہ بھی خرچ کر دے۔ پتا ہے کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین سب کا پیسہ نہیں لیتے، حسین لیتے ہی اس کا ہے جس کا پاک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کے نام پر لٹا کر غرور نہ کرو، غرور کرنا ہے تو اس بات پر کرو اتنی بڑی دنیا میں حسین اپنی عزاداری کے لیے مجھے منتخب کر رہے ہیں۔ اور نوجوانوں تمہاری ذمہ داری ہے تہذیب حفاظت، تہذیب عزاداری کی حفاظت کرنا، تمہاری ذمہ داری ہے اپنی ممبروں کی حفاظت کرنا۔ یاد رکھنا لباس سے دھوکہ نہ کھانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدے پہچانو، عقیدے ممبروں پر آ کر ہمارا لباس پہن کر ہماری ہی باتیں کرنے والے آپ کو نہ جانے کیسے گمراہ کر کے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے فرشتوں میں شیطان بھی تھا، سبحان اللہ۔ لباس فرشتوں والا تھا، لیکن جب زبان کھولی تو شیطان والی کھولی۔ لہذا زبان سے پہچانی اپنی عقیدوں کی بات، ہمارا بڑا پورا شوق ہے تو اس بات پر گھمنڈ نہ کرو کہ ہم نے حسین کو لٹایا۔ ارے گھمنڈ کرنا ہے تو اس بات پر یاد رکھو تمہیں دولت نہیں پہچانوایا، کائنات نے تمہیں مالداری نہیں پہچانوایا، کائنات نے تمہیں عزاداری نے پہچانوایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تو جتنے بیٹھے میرے ساتھ بولیے گا، کائنات نے تمہیں دولت نہیں پہچانواتی، کائنات نے تمہیں شہرت نہیں پہچانوایا، کائنات نے تمہیں مالداری نہیں پہچانوایا، کائنات نے تمہیں عزاداری نے پہچانوایا ہے۔ اس لیے کہ دولت اور ہوتی ہے، مالداری اور ہوتی ہے، عزاداری اور ہوتی ہے۔ اے مالداری ہمیشہ بٹورنا جانتی ہے، عزاداری ہمیشہ بانٹنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزاداری ہمیشہ بٹورنا جانتی ہے، سبحان اللہ۔ عزاداری بانٹنا جانتی ہے۔ اور خدا کی قسم یاد رکھو حسین کے عزادار کی کچھ علامتیں، حسین کے ماتمدار کی کچھ پہچان ہے، حسین کے عزادار کی کچھ خصوصیات ہیں۔ یاد رکھیے اگر کوئی چوراہے پر، میں ایک اس جملے پر آپ کے ہاتھ جوڑاؤں فکر رائے کر جانے دیجئے گا، خون جگر آپ کے ہتھیلی پر ہے۔ یاد رکھنا حسین کے عزادار کی ایک علامت آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، اگر کوئی چوراہے پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر یہ کہے میں حسین کا عزادار اور اس میں یہ علامت نہ پائی جائے تو وہ حسین کا عزادار نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پوری دنیا مل کر کہے کہ حسین کا عزادار نہیں ہے اور یہ علامت اس میں ہے تو وہ حسین کا عزادار ہے۔ آپ کہیں گے مولانا علامت کون سی ہے، پہچان کون سی ہے؟ کہ یاد رکھنا جو حسین کا عزادار ہوگا وہ بٹورنے والا نہیں ہوگا، بانٹنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزادار
ہمیشہ بڑھتا ہوا ملے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حسین کی مجلس سے کرتے ہیں تو حسین کے عزا خانہ بچھاتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، عزا خانہ سجاتے ہیں، تو ہمیشہ دروازہ کھول کے مجلس سے کرتے ہیں۔ ہم دنیا کو پیغام ہی یہ دیتے ہیں کہ آؤ حسین کے دروازے پر، حسین آج بھی تمہیں حور بنانا جانتے ہیں، لیکن شرط خلوص نیت کے ساتھ فرش عزا بھی آئی ہے۔ تو کیا کہا میرے امام نے کہا کہ جب بھی کوئی مجلس کا ارادہ کرتا تو اللہ 70,000 فرشتے زمین پہ بھیج دیتا۔ یہ علماء کرام بیٹھے میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اس سے پوچھئے گا چھوٹے موٹے فرشتے نہیں آتے، سردار ملائکہ آتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، میکائیل آتے ہیں، اسرافیل آتے ہیں، اور ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے ملک الموت۔ سبحان اللہ۔ میں نے عالم تصور میں ہاتھ جوڑ دیے، پروردگار جبرائیل آ گیا ہم نے مان لیا، میکائیل آ گیا ہم نے مان لیا، اسرافیل آیا ہم نے یہ بھی مان لیا، لیکن پروردگار یہ بتائیے ملک الموت کیوں آیا؟ خدا کے لیے جملہ رہ کر نہ جانے دیجیے گا۔ میں نے کہا پروردگار یہ بتائیے ملک الموت کیوں آیا؟ جبرائیل آیا ہم نے سمجھا، میکائیل آیا ہم نے سمجھا، اسرافیل آیا ہم نے سمجھا، یہ اسرائیل کیوں آیا؟ یہ ملک الموت کیوں آیا؟ اس کے نام سے تو دنیا ڈر جاتی ہے، اس سے تو دنیا گھبراتی ہے۔ اللہ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ملک الموت بعد میں ہے، حسین کا زمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ملک الموت ساتھ میں، حسین کا زدار پہلے ہے۔ اب جملہ رائے کرنے جانے دیجیے گا، بزرگوں کی دعا چاہتا ہوں، نوجوانوں تم میرے ساتھ رہیے گا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا پروردگار پھر بھی میرے معبود یہ بتائیے ملک الموت آیا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا نام سن کر تو ہمارے ماتھوں پر موت کا پسینہ آنے لگتا ہے، دنیا گھبرا جاتی ہے۔ اللہ نے کہا ڈرو نہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا تو پھر کیسے تو میں نے بھیجا؟ میں نے کہا معبود تم نے تو بھیج دیا کہ میں نے ملک الموت سے کہا مجلس میں جا، سب کا چہرہ دیکھ اور دل میں جھانک کے دیکھنا کون مجلس کو عبادت سمجھ کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ سیاست سے خدا کے لیے حسین کو سیاست سے الگ کر دو۔ واہ واہ واہ، جتنے بڑے بننا ہے اپنے گھر پہ بنو، حسین کے فرش عزا پہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ بات اگر حق ہو تو میرے ساتھ بولیے گا۔ خدا کی قسم یاد رکھنا نوجوانوں، اگر تمہارے یہاں یہ مجلس نہ ہوتی، اگر تمہارے یہاں یہ فرش عزا نہ ہوتا، اگر تمہارے یہاں یہ عزاداری نہ ہوتی تو ہماری قوم میں برادری تو ہوتی، برابری نہ ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہمارے یہاں مجلس نہ ہوتی تو برادری تو نظر آتی، برابری نظر نہ آتی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد، محمد اے محمد، ایک اور بڑا بڑی صلوات بھیجے محمد۔ اگر ہمارے یہاں یہ عزاداری نہ ہوتی، ہمارے یہاں یہ ماتم نہ ہوتا، ہمارے یہاں یہ فرش عزا نہ ہوتا تو برادری تو آپ کو نظر آتی، برابری نظر نہ آتی۔ ہر غریب آدمی یہ سوچ کے مر جاتا میں اس امیر کی بغل میں بیٹھوں گا کب؟ یہ تو بڑا پاورفل ہے، یہ تو بڑا پیسے والا ہے، میں اس کے دروازے پہ جاؤں تو مجھے دیکھ کے دروازہ بند کر لیتا ہے، یہ تو مجھے اپنے پہلو میں بٹھائے گا نہیں، میں اس کی بغل میں جاؤں گا کب؟ آواز حسین آئی، امیروں کی بغل میں بیٹھنا ہے، کہاں میرے مولا؟ کہ تو پھر اس کے دروازے پہ نہ جانا، حسین کے دروازے پہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ، اس کے دروازے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اس کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لڑائی کا نہ جانے دینا، خون جگر آپ کی گلی پر ہے۔ حسین نے کہا امیروں کی بغل میں بیٹھنا ہے، کہاں میرے مولا؟ کہ تو اس کے دروازے پہ کیوں جاتا ہے؟ حسین کے دروازے پہ آ جا، اور حسین کے دروازے پہ آنے کے بعد اسی امیر کی بغل میں بیٹھنا۔ اگر وہ تجھے غرور کی نظروں سے دیکھے تو اسے ماتمدار کی نظروں سے دیکھنا، اس کے بعد بھی اگر وہ تجھ پہ اپنی دولت کا گھمنڈ جمائے تو اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہنا یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ حسین کا خانہ۔ خدا کی قسم حسین نے تمہیں کہاں لا کے بٹھایا؟
منزلت سمجھیے، اپنی پہچان سمجھیے، اپنی عظمت پہچانیے. کائنات کی واحد قوم ہے آپ، کائنات کی اکلوتی قوم ہے آپ کہ جو بیٹھتے تو سب سے نیچے ہے مگر رہتے سب سے اوپر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان مجلسوں نے ہمیں کس مقام پر پہنچا دیا ہے. کبھی اس پر گھمنڈ نہ کرو میں نے اتنا بانٹا، تم کون ہوتے ہو بانٹنے والے. حسین نہ چاہے تو کوئی ایک روپیہ خرچ نہ کرے. جب حسین کے نام پر لٹایا کرو تو شکر ادا کیا کرو. پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے صلاحیت بنایا کہ میں حسین کی خدمت کرنے کے لیے مجھے چنا. یقین مانیے بہت بڑی عظیم نعمت کا نام ہے فرشیہ کا کہ ہر کسی کو مقدر میں نہیں ہوتی. اور یاد رکھنا میرا حسین صرف کربلا تک سخی نہیں تھا، میرا حسین کل بھی سخی تھا، میرا حسین آج بھی سخی ہے اور حسین قیامت تک سخی رہیں گے. اور یاد رکھو حسین صرف سخی تھوڑے ہی ہیں بلکہ آپ کو سخی بناتے بھی ہیں. سبحان اللہ. آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ حسین ہمیں سخی بنا رہے ہیں؟ جملہ سنیے اور دلیل لے کے جائیے. حسین صرف سخی نہیں ہے بلکہ آپ کو سخی بناتے بھی ہیں. آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے اس بستی کا اگر سب سے غریب انسان حسین کا تولد بانٹنے کھڑا ہو جائے تو بستی کے ہر امیر کا ہاتھ اس کے ساتھ. مگر شرط ہے کہ حسین اور یقین مانو حسین کے دروازے کو خلوص نیت کے ساتھ آ کے مانگنا. اسی لیے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب اس جملہ ذہن میں آ رہا ہے قبلہ ملاحظہ کریے گا اور اگر اس جملے کو آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ یہیں سے مجھے دعا دیجیے گا اور میری ماں کے حق میں دعا کریے گا. یاد رکھو نوجوانوں، جو مقدر میں ہو، جو تقدیر میں ہو، حسین وہ دے، یہ حسین کی شان نہیں ہے. جملے کو سمجھ جائے گا اس کی سماعت کو سمجھ. جو مقدر میں ہو، جو تقدیر میں ہو، حسین وہ دے، یہ حسین کی شان نہیں ہے. تو پھر جو نہ ہو، جو نہ ہو وہ حسین دے، یہ ہے حسین کی شان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا انصاف سے بتائیے راہب کی قسمت میں اولاد تھی؟ نہیں تھی نا. لیکن اچھا راہب کو چھوٹی موٹی شخصیت کا نام نہیں تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا. یہ پہلے ہی اپنے علم سے یہ جان چکا تھا کہ میرے قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں. مگر اسے پھر بھی یہ پتا چلا کہ مدینے میں ایک نبی آیا. اس نے کہا چلو نبی کے پاس چلتے ہیں اور قسمت آزماتے ہیں. یہ پہنچا نبی کے پاس. آپ محمد ہیں؟ نبی نے کہا میں محمد. بتا کیا بات؟ کہ وہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہو رہی، نہ لڑکا ہو رہا ہے نہ لڑکی. اولاد دیجئے. نبی نے لوہے محفوظ دیکھا، دیکھ کے کہا تیری قسمت میں ہے ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تھک کے نہ سنیے گا، خدا کے لیے میں اپنی منزل پر آ گیا. تیری قسمت میں ہے ہی نہیں. مسکرایا. نبی نے کہا مسکرا کیوں رہا؟ یہ تو میں پہلے سے جانتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی نے کہا جب جانتا تھا تو یہاں کیوں آیا؟ کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ تقدیر بدل دیتے ہیں. نبی نے کہا تیری قسمت میں ہے نہیں. فوراً کہتا ہے نہیں تو دیجئے. سبحان اللہ. ہے نہیں تو دیجئے. نبی نے کہا جب ہے نہیں تو تم کہاں سے؟ سبحان اللہ. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اس نے یہ سن لیا نا کہ نبی کے دروازے سے نہیں ملے گا، فوراً آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتا ہوا گھر سے باہر نکلا. حسین کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسین نے اپنے بھائی حسن کو دیکھ کے کہا اے میرے بھیا حسن. کہا بھائی کہ یہ آج ہماری عدالت کا قانون کیسے بدل گیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسا قانون؟ کہ بھیا ہماری عدالت کا قانون یہ تھا کہ لوگ روتے ہوئے آتے تھے، ہنستے ہوئے جاتے تھے. سبحان اللہ. لیکن آج میں نے دیکھا کہ راہب ہنستا ہوا آیا، روتا ہوا جا رہا ہے. حسن نے دیکھ کے کہا ہاں میرے بھائی قانون تو بدل گیا. سننا سننا حسین کا اور وہ دل پر لکھیے گا. حسین نے کہا بھیا قانون تو بدل گیا. حسین کہتے بھیا اگر آپ کہیں تو اسے ہنسا دوں. اگر آپ کہیں تو اسے ہنسا دوں. حسن نے کہا میرے بھائی ہنسا دو. حسین نے کہا راہب میرے قریب آ. دیکھیے راہب ہے عمر میں بڑا، حسین ہے بچے.
راہب یہ بھی تو سوچ سکتا تھا بچہ ہے میں کیوں جاؤں. سبحان اللہ. لیکن راہب جانتا تھا کہ حسین کسی عام بچے کا نام نہیں ہے, یہ مقدروں کے بدلنے والا. راہب کو جیسے حسین نے کہا راہب میرے قریب آ, راہب قریب آیا. حسین نے کہا اور قریب آ, اور قریب آیا. حسین نے کہا اور قریب آ, راہب قریب آیا. اب حسین کے سامنے سر کو جھکا کے کھڑا ہے. حسین نے کہا کیوں آیا تھا؟ سبحان اللہ. کا اولاد لینے کے لیے کب ملی؟ آپ کے نانا نے کہا ہے کہ قسمت میں ہے ہی نہیں. حسین مسکرا کے کہتے تجھے چاہیے, تجھے چاہیے. اس نے کہا آیا اس لیے کہ مجھے اولاد چاہیے. حسین نے کہا اگر اولاد چاہیے تو اپنا سر اٹھا کے دے. جسے زمین پہ شبیر کہتے اسے آسمان پہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلام علیہ محمد زمین پہ شبیر کہا جاتا, اسے آسمان پہ تقدیر کہا جاتا ہے. اٹھا سر کو. حسین کے دروازے پہ کوئی سر جھکا کے کھڑا, حسین کو گوارا نہیں. چاہیے اولاد, کچی مولا. حسین نے کہا چل میرے ساتھ. راہب پیچھے پیچھے, حسین آگے آگے منظر دیکھنا. راہب پیچھے پیچھے, حسین آگے آگے, راہب پیچھے پیچھے, حسین آگے آگے. رسول نے راہب کو آتے دیکھا, مسکرا کے کہتے راہب سوچ تو بہت بڑی لے کے آیا. راہب سوچ تو بہت بڑی لے کے آیا. راہب نے سوچا شاید اب کام بن جائے گا. حسین نے کہا نانا ابھی راہب ہمارے دروازے پہ آیا تھا, میرے لال نانا آپ نے اولاد نہیں دی. کہ میرے لال لوہے محفوظ تم بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں. میرے لال پڑھ کر دیکھ لو, اس کی قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں. اب جملہ سننا خدا کی قسم جس کو یقین ہے کہ حسین مقدر بدلتے ہیں, اگر آپ خاموش رہے تو مجھے تکلیف ہوگی. میرے لال لوہے محفوظ تم بھی جانتے ہو, لوہے محفوظ میں بھی جانتا ہوں, پڑھ کر دیکھو اس کی تقدیر میں ہے ہی نہیں. حسین مسکرائے اور مسکرا کے کہتے نانا اگر اس کی قسمت میں ہوتا تو ہمارے دروازے پہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. نانا اگر تقدیر میں ہوتا تو ہمارے دروازے پہ کیوں آتا؟ ہمارے دروازے پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی قسمت میں ہے ہی نہیں. اور نانا جو قسمت میں نہ ہو سبحان اللہ وہی تو ہم دیتے ہیں. حسین نے کہا نانا دیکھیے, اچھا اب جو لوگ تقابل کرتے ہیں نا کہ رسول منع کرتے ہیں حسین دیتے رہے, اگر آج کے بعد کوئی یہ تقابل کرے تو اسے منع کر دیجئے گا, اس لیے کہ تقابل جب بھی ہوتا ہے وہ حق و باطل میں ہوتا. سبحان اللہ. نبوت بھی حق, امامت بھی حق. اب دیکھیے حسین نے بیٹے کیسے دیے. حسین نے کہا نانا اگر اس کی تقدیر میں ہوتا تو یہ ہمارے دروازے پہ کیوں آتا؟ آئیے نانا اس کی تقدیر بدلتے ہیں. نانا آپ دعا کیجئے حسین آمین کہے گا, آپ دعا کیجئے حسین آمین کہے گا. ابھی اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں. حسین نے عرش کی طرف دیکھا, دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا نانا میں نے اسے ایک بیٹا دیا, میں نے دو دیے, میں نے تین دیے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹے دیتے جاتے ہیں, سبحان اللہ. دیتے جاتے. رسول مسکرا کے کہتے میرے لال مجھے یہ بتا بیٹے دینے کے بعد آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ نانا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جو میں راہب سے کہہ رہا ہوں وہ وہاں لکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ. کیا حسین, لبیک یا حسین, کیا حسین, لبیک یا حسین, نانا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں راہب سے کہہ رہا ہوں وہ وہاں لکھا جا رہا ہے کہ نہیں. حسین نے کیا کہا میرے رسول دیکھا, میرے لال دیکھ لیا. کہ نانا لوہے محفوظ آپ بھی جانتے ہیں, لوہے محفوظ میں بھی جانتا ہوں. نانا پڑھ کر دیکھیے راہب کی تقدیر بدل گئی. حسین نے جب کہنا شروع کیا نا راہب میں نے تجھے ایک بیٹا دیا, دو دیے, تین دیے, چار دیے, پانچ دیے, چھ دیے, سات دیے. جیسے حسین نے کہا سات دیے راہب نے ہاتھ جوڑے, مولا بس, مولا بس, مولا بس. حسین نے کہا راہب بڑا بے وقوف ہے, اگر آج تو حسین سے بس نہ کہتا روز محشر آدم کی اولاد الگ ہوتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلوات علی محمد محمد آج تو حسین سے بس نہ کہتا تو روز محشر آدم کی اولاد الگ نظر آتی.
راہب کی اولاد الگ نظر آتی ہے۔ حسین سے مانگنے کے سلیقے ہونے چاہیے۔ خدا کی قسم حسین آج بھی تمہیں غور بنانا جانتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ حسین کے دروازے پہ آنا تو مخلص بن کے آنا، حسین کے دروازے پہ آنا تو عزادار بن کے آنا، حسین کے دروازے پہ آنا تو ایسے بن کے آنا کہ جیسے حسین کی ماں چاہتی ہے۔ مجلسوں کا فائدہ تب ہی ہے کہ جب آپ فرشیزہ پہ آئیں اور مخلص بن کے آئیں، ورنہ ذاکر پڑھتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیے گا ہر ذاکر کی کامیابی تب ہے کہ جب اس کی مجلس میں لوگ آئیں اور مجلس سے کچھ لے کے جائیں، ورنہ یقین مانیے جیسے آپ محرم کی چاند رات کو تھے، اگر ایسی 8 نومبر تک رہے تو مجلسوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مجلسوں کا فائدہ ہی تب ہوگا کہ جب آپ یہاں آئیں اور یہاں سے کردار لے کے جائیں، جب یہاں آئے اور یہاں سے اخلاق لے کے جائیں۔ خدا کی قسم حسین کی ماں جنت البقیع چھوڑ کے آتی ہے، وہ تم سے کچھ لینے نہیں آتی۔ حسین ہمارے خلوص کو پسند کرتی ہے۔ فرشیزہ پہ نوجوانوں آیا کرو کہ یہ سوچ کے آیا کرو کہ ہماری زندگی کی آخری مجلس ہے، اور کوشش کیا کرو کہ وقت سے پہلے فرشیزہ پہ جاؤ، اس لیے کہ کسی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ شہزادی تب آتی ہوں جب خطیب بیٹھ جائے، شہزادی تب آتی ہوں جب مرثیہ خان آ جائے، نہیں، ادھر حسین کا فرشیزہ رشتہ ہے، ادھر حسین کی ماں جنت البقیع کو چھوڑ کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ فرشیزہ پہ آ جاتی۔ مجھے انصاف سے بتائیے ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم حسین کے ماں کو انتظار کرائیں؟ کوشش کیا کرو وصیت سمجھنا یا نصیحت، حسین کا ذاکر سمجھ کے، حسین کا نوکر سمجھ کے، اپنا بھائی سمجھ کے کوشش کرنا کہ مجلس میں وقت سے پہلے آنے کی کوشش کرو، اور دعا کرنا کہ پروردگار ہمیں اتنی زندگی دے دے کہ ہم روز عاشور حسین کا ماتم کر سکیں۔ مولا ہمارے گریوں کو قبول فرمانا، اس لیے کہ محرم بڑی جلدی جلدی جا رہا ہے۔ آج محرم کی 7 تاریخ میں کچھ دیر میں گزر جائے گی۔ عزاداروں فرشیزہ پہ یہ سوچ کے رویا کرو کہ ہمارے یہ آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ یقین ماننا بی بی تمہارا خلوص پسند کرتی ہیں، خلوص کیسے پسند کیا جاتا؟ ایران کے قائد اللہ تھے، مولانا کو جن کا نام تھا کوثر صاحب، وہ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ وہ حسین کا ذکر کیا کرتے تھے، تو مجتہدین علماء کرام اپنی مجلس سے ان سے پڑھوایا کرتے تھے۔ اتنا بڑا خطیب کہ ایک دن میں اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، تو ایک دن کچھ بچے اکٹھا ہو کر ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا مولانا ہم نے حسین کی مجلس کا اہتمام کیا ہے، قبلہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مجلس کو آپ خطاب کریں، کیونکہ بڑے عالم تھے نا۔ سوچا کہ میرے پاس بیٹا وقت نہیں ہے، میں ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس پڑھتا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہاری مجلس خطاب کر سکوں۔ لیکن بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب انہوں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، کہ مطلب کہتے بیٹا رو نہیں، میں تمہیں زیادہ وقت تو نہیں دے سکتا، لیکن ہاں میرے لال میرے پاس صرف 10 منٹ کا وقت ہے کہ تمہیں دے سکتا ہوں۔ وقت مقررہ بیت اللہ وہاں پہنچے، بچوں نے چادر بچھائی ہوئی تھی، اور بچھانے کے بعد وہاں حسین کی مجلس کی۔ سنو تو حسین کی مخلوص کیسے پسند کرتی ہے، اگر اس قبلے کو سمجھ گئے تو اسی میں مکمل مسائل ہو جائیں گے۔ سنیں گے آپ جب انہوں نے مجلس پڑھی، اور مجلس پڑھنے کے بعد جو جانے لگے نا تو ایک بچے نے دامن کو پکڑ لیا، قبلہ ایسے نہ چاہیے۔ اب بیٹا کیا ہوا؟ کہ قبلہ میں نے تبرک کا اہتمام کیا، اب تبرک کا نام آنا تھا۔ ایک مرتبہ بچہ دوڑ کے گیا، ایک کپ چائے لے کے آیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ چائے اتنی ٹھنڈی تھی کہ مجھ سے پی نہ گئی، میں نے ایک گھونٹ بھرا اور چائے کو ایک طرف بڑھا دیا۔ جب مجلس سے خطاب کر کے رات میں اپنے بستر پر پہنچے تو عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بی بی خواب میں آئی ہے، اور رو کے کہتے ہیں کوثری تو میرے بیٹے کا عزادار ہے۔ تڑپ کے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ لوگ کہا تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں اس حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ ہاتھوں کو جوڑا، بی بی آپ میرے خواب میں آئی؟ بی بی نے کہا
کوثر تجھے حسین کا عزادار ہے، اللہ تجھے سلامت رکھے، بڑا ذکر کرتا ہے میرے لال کا۔ کوثر تجھے معلوم ہے آج تو نے کتنی مجلسیں پڑھی ہیں؟ ہاں شہزادی، آج تو نے 10 مجلسیں خطاب کی ہیں۔ بی بی کہتی ہے کوثر تجھے پتا ہے میں نے تیری کون سی مجلس قبول کی ہے؟ رو کے کہتے بی بی وہ جو میں نے 10,000 کے مجمع میں پڑھی تھی وہ۔ بی بی کہتی ہے نہیں۔ بی بی وہ جو میں نے حرم میں پڑھی تھی وہ۔ بی بی کہتی ہے نہیں۔ بی بی وہ جو میں نے فلاں جگہ پڑھی تھی وہ۔ بی بی کہتی ہے نہیں۔ رو کے کہتا ہے بی بی پھر آپ نے میری کون سی مجلس قبول کی ہے؟ شہزادی رو کے کہتی ہے کوثری میں نے تیری وہ مجلس قبول کی ہے جو تم 10 بچوں کے درمیان کر کے آیا تھا۔ کوثری میں نے تیری وہ مجلس قبول کی ہے جو تم 10 بچوں کے درمیان پڑھ کے آیا تھا۔ اور یہ کہہ کے شہزادی نے رونا شروع کر دیا۔ کوثری نے ہاتھوں کو جوڑا بی بی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، سن سکو گے خبرہ؟ بی بی کہتی ہے کوثری آج مجھے تجھ سے شکایت ہے۔ بی بی کیا شکایت ہے؟ کہ کوثری تم نے وہ چائے کیوں نہیں پی؟ تم نے وہ چائے کیوں نہیں پی؟ کہ شہزادی وہ چائے بڑی ٹھنڈی تھی۔ ارے بی بی رو کے کہتی ہے کوثری تجھے کیا پتا وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ حضرت اللہ حسین کے ساتھ قبول کر لے، حسین کے دروازے میں نیت کے ساتھ آنا۔ آپ اگارو اس پیر میں آپ روزانہ کی شبی برآمد ہوگی، آپ زیارت کریں گے۔ سنو کے ساتھ آرو آج اس کے مسائل ہونے ہیں۔ آج اس طرح سے ایک طرح کہنے لگا ہوں اگر اسے سمجھ گئے تو مکمل مسائل اسی میں ہے۔ آج اس کے مسائل ہونے ہیں جو جب تک دین پہ رہا قاسم رہا، جب تک دین پہ رہا قاسم رہا، زمین پر آیا تو تسلیم ہو گیا۔ جناب قاسم امام حسین کے بعد حسین نے جناب قاسم کو ایسے بالا کہ تک جناب امام حسن نے وقت آخر اپنے بیٹے کے کاندھے پر ایک تعویذ باندھا تھا، بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا۔ میرے لال جب مصیبت آئے نا اس تعویذ کو کھول دینا، لیکن حسین نے 10 سال اتنے پیار سے قاسم کو بالا کہ کبھی یہ تعویذ کھولنے کی نوبت نہ آئی۔ سنو کہ جناب قاسم کو بلے بدن کیوں کہا جاتا ہے؟ کتنے نازک تھے جناب قاسم؟ ارے اتنے نازک تھے کہ کبھی حسین نے جناب قاسم کو کوئی سخت کپڑا نہیں پہنایا۔ اللہ اکبر، جناب قاسم کو کبھی کوئی سخت کپڑا نہیں پہنایا، اس لیے کہ قاسم کا بدن پھول جیسا تھا۔ ارے ذرا سوچئے جس قاسم کو حسین نے سخت کپڑا نہ پہنائے وہی قاسم ارے گھوڑے کی طاقت شرما کے نہ رونا، گھبرا کے نہ رونا، میرے بھائیوں کو رونا ہے تو سبھی سے آج جناب قاسم کا یہی ہونا ہے۔ سن کے آپ جب قاسم حسین کے پاس آئے ہیں نا آقا مجھے اجازت دے دیجئے، آقا مجھے اجازت دے دیجئے۔ حسین رو کے کہتے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، حسین تجھے کیسے اجازت دے دے؟ قاسم ایک مرتبہ خیمے میں آئے، ماں نے قاسم کو دیکھا میرے لال ابھی تک زندہ ہو، ارے میں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ شہزادی اماں میں کیا کروں؟ چچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے قریب آئی اور آنے کے بعد ان میں فرما کہتی ہے زینب زینب میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا۔ ہاں بھاگی زینب آج تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا۔ جی بھاگی زینب لیکن آج میں تم سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ شہزادی بیان کیجئے۔ ایک مرتبہ شہزادی سے رو کے کہتی ہے زینب ارے آج میرے قاسم کو حسین سے مرنے کی اجازت۔ جناب زینب نے حسین سے ہاتھ پکڑا، انہیں بولا سنے کی قاسم کی قریب آئی۔ حسین نے قاسم کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ادھر ماں نے تعویذ کھولا، کھول کے حسین کے سامنے کیا۔ ارے ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کے تعویذ کو کھولا، بھائی کی تحریر سامنے آئی، تڑپ گئے حسین، اور تڑپنے کے بعد قاسم کو سینے سے لگا دیا، لگا کے کہا ارے میرے بھائی کی نشانی قاسم، حسین مجھے اجازت دیتا ہے، سنو گے سن سکو گے برداشت کر سکو گے؟ حسین نے ایک مرتبہ جناب قاسم کے سر پر امامے کو باندھا اور باندھنے کے بعد کبھی مردے کے امامہ بنتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی مردے کے امامہ بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ قاسم کے امامہ باندھا اور ایک تہترانہ کے نکالا، زینب طرح کے یہ کیا غلط کہ میرا قاسم چاہتا واپس اللہ میرا قاسم واپس نہ آئے گا۔ اللہ حسین نے گرمان چاہ کیا، قاسم میدان میں آئے، لوگوں نے یتیم کی نشانی
نے حسن کی نشانی کو مارنا شروع کی. قاسم گھوڑے سے زمین پر آواز دی, اماں میرا سلام. اماں میرا سلام, اماں میرا سلام. حسین نے آواز دی, قاسم میرے ساتھ چلے. ان ظالموں نے میرے بھائی کے نشانے کو مارا, میرے قاسم کو مارا. حسین میدان میں آئے, عباس حسین کو لشکر میں آ کے دیکھا. ارے عباس حسین کو دیکھا, ادھر کے گولے ادھر ہوئے, ادھر کے گولے ادھر ہوئے. کوئی بچانے والا, ایک کالے گھرنے والی بھی. ارے ظالموں, میرا بچہ میدان میں آواز دی, قاسم کہاں ہو. حسین نے پھر کہا, قاسم میرے لال کہاں ہو. آواز نہ آئی. حسین نے اپنے جسم کی قوت کو اکٹھا کیا, کہتے قاسم تجھے ہمیں بتا, مجھے حال بتا گا. کوئی ٹکڑا یہاں سے اٹھا, کوئی ارے آقا موت ہے مجبور. ایک حساب بڑا جملہ سنیجیے, مجھے انصاف سے بتائیے. قاسم عباس کے شاگرد تھے. ایک حساب بڑا جملہ بڑھنے لگا, مجھے انصاف سے بتائے جب کربلا میں قاسم کے ٹکڑے دیکھے ہوں گے, عباس